آج چیف جسٹس نئے چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا پہلا ورکنگ ڈے تھا. انہوں نے فل کورٹ جناب میٹنگ کی. اس کا اعلامیہ ہمارے سامنے آ گیا. جسٹس جو ہے منصور علی شاہ صاحب اس وقت جو سینئر جج ہیں, سینئر پیونر جج ہیں, وہ ملک سے باہر تھے. انہوں نے بھی تھرو جو ہے ویڈیو اس کے اندر پارٹیسپیشن کی. اس کے بعد اس جو ہے میٹنگ کے دوران جو کچھ ڈسکس ہوا, اعلامیہ اس کا ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے. مین فوکس جو ہے ناظرین وہ ہے پینڈنگ کیسز جو کہ 59,000 اور 191 ہیں, جو کہ بڑی تعداد کے اندر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلامیہ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ ریویوئنگ دا مینجمنٹ آف جو مینجمنٹ پلان آف دا کیسز, دا آنریبل ججز ڈسکس range of strategies to achieve the plan's targets, criminal and civil cases as detailed in the monthly plan. اب یہاں پہ بڑا اہم نقطہ یہ ہے ناظرین کہ سول اور کرمنل کیسز کے اوپر تو ظاہر ہے موجودہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کام کر سکتی ہے. وہ جو آئینی معاملات ہیں وہ کون بتائے گا کہ ان 60,000 کیسز میں سے ان کی تشریح کیسے کی جائے گی, ان کو علیحدہ کیسے کیا جائے گا. راجہ محسن ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, ان سے آج کی اس میٹنگ کا احوال جانتے ہیں. بہت شکریہ محسن. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج اس میٹنگ میں ٹوٹل کتنے ججز نے پارٹیسپیٹ کیا اور فوکس آف دا میٹنگ کیا رہا؟ دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں تمام ججز شریک تھے. جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں, انہوں نے بھی بذریعہ ویڈیو لنک اس اجلاس میں شرکت کی. دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ایڈ ہاک ججز تھے انہیں اس اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں بلایا گیا تھا. تمام جو مستقل ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے, اور اس اجلاس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کی پینڈنسی ہے اس کو کم کرنے کے لیے مختلف جو اقدامات اور تجاویز ہیں معزز جج صاحبان کی, اور اس سلسلے میں جو دیگر جو سفارشات ہیں ان پر غور کرنا تھا. سب سے پہلے اس اجلاس میں رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی گئی کیسز کے حوالے سے, اور اجلاس کو یہ بتایا گیا کہ 59,100 سے زائد کیسز اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہیں وہ زیر التوا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس منصور علی شاہ کا تیار کردہ ایک کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس پر بھی بات کی گئی, اور اس سے یہ کہا گیا, اس حوالے سے اعلامیے میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ اسے 1 ماہ کے لیے ابتدائی طور پر نافذ کیا جائے گا, پھر ایک 2 months کا پلان ہے, پھر ایک 3 months کا پلان ہے. اچھا بالکل, یہ بات سمجھ آ گئی. نیکسٹ میٹنگ یہ 2 دسمبر کو رکھی گئی ہے فل کورٹ کی. اب 2 اہم ایشوز کی طرف آپ نے جو ہے نشاندہی کی ہے. ایڈ ہاک ججز جن کو اپوائنٹ کر گئے تھے فارمر چیف جسٹس صاحب, ان کو کیوں نہیں بلایا گیا فل کورٹ میٹنگ کا, وہ حصہ کس وجہ سے نہیں بنے؟ آپ کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے, ذرائع کے مطابق اب تک جو ہے وہ اس کی زیادہ تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں, لیکن کیونکہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی طور پر 1 سال کے لیے انہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا, جب فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے انہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا. اور یہ ان کو اس اجلاس میں نہ بلایا جانا, اس کی بھی اپنی ایک سگنیفیکینس ہے. اور اب دیکھنا ہوگا, کیونکہ اعلامیے میں اس حوالے سے کوئی چیز شامل نہیں ہے کہ ایڈ ہاک ججز کیوں اس فل کورٹ اجلاس میں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. باقی اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو 60,000 پینڈنگ کیسز ہیں, ظاہر ہے اب کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں. یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ ان 60,000 پینڈنگ کیسز میں جو کہ ایز پر ناظرین 26ویں آئینی ترمیم اسٹینڈ ٹرانسفرڈ ٹو دا کانسٹیٹیوشنل بینچز جو کہ ابھی بننے ہیں, اس کی ڈٹرمنیشن کیسے ہوگی؟ سپریم کورٹ کے اندر آج یہ جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی, کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں, اب تک جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں اس کو مزید اپ گریڈ بھی کیا جائے گا, اور آئی ٹی کی بھی ہیلپ لی جائے گی اس حوالے سے. اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ ترمیم پاس ہوئی اور اس کے بعد جو پچھلے 4-5 دن جو لاسٹ ویک 4-5 ورکنگ ڈیز تھے, اس میں جتنے دنوں میں بھی کیسز کی سماعت جاری رہی, اس دوران جب آئینی سوال سے متعلق یا کسی بھی کیس جس میں کوئی قانون یا آئین سے متعلق سوال ہوتا ہے تو اس کو جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس عائشہ ملک یا جسٹس یحییٰ افریدی جو اس وقت بطور جج سپریم کورٹ بہت شکریہ راجہ محسن سارا کچھ ایکسپلین کرنے کے لیے.